पारा नंबर 9 सूरत अल-अंफाल आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लियुहिक्कल हक़्क़ वयुबतिल الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے، الحق حق کو، ویبطل اور وہ باطل کر دے، الباطل باطل کو، ولو اور اگرچہ، کریہ ناپسند کرے، المجرمون مجرم لوگ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری بات بتائی اور بات ظاہر کر دی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزیر ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا، باہم اختلاف کا باعث بنا، پھر مسلمانوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے گزارا، اور اسی طرح مدینہ سے نکلنا، پھر آگے لشکر کی تیاری، قافلے کی بجائے لشکر سے مٹ بھیڑ ہونا، اور تباہ کو یہ بات ناگوار گزرنا، بالآخر فائدہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام اور آج قیامت تک کے جو مسلمان دین کے رستے پہ چلتے ہوئے طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا، یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے مقابلے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے تب ہوا، اور اس کی وجہ بھی صرف بے سر و سامانی تھی، اس کا تعلق مدینے سے نکلنے سے نہیں تھا۔ اور پھر یہ ظاہر ہو گئی کہ قافلہ بچ کر نکل گیا، اور اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی کرنا ناگزیر ہے۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار ان آیات میں کیا جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے۔ تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا، بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا، یعنی تجارتی قافلہ، تاکہ بغیر لڑے مال ہاتھ آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت اور شوکت ٹوٹ جائے، گو یہ امر مجرموں مشرکوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی، باوجود اس کے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا۔ حق اور باطل کبھی بھی گڑمٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، واضح کرسٹل کلیئر حق کو الگ اور باطل کو الگ ہی کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کی تطبیق بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لی متحرک ہے ظاہر ہوگا، یو متحرک ہے ظاہر ہوگا، ہونٹ گول ہوں گے پیش کی ادائیگی کے لیے، دونوں مجہول نہیں ہوں گے، دونوں لمبے نہیں ہوں گے، زیر بھی اور پیش بھی۔ کیسے مجہول ہو جاتے ہیں؟ لے اور یو، لام زیر لے، لام زیر لی، یا پیش یو، یا پیش یو۔ پھر ایک اور غلطی کیا ہے؟ لام زیر لی، یا پیش یو، یا مدہ اور وہ مدہ بنا دیا، یہ بھی غلط ہے۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، مشدد ہے۔ حق، حق
ٹھیک ہے. لیحق حمزہ وصلی کو زبر دے کر جوڑا الحق لیحق الحق. و ہونٹ گول کیے. یوب کلکلا کیا با پہ. طا پر ہے. لا متحرک ہے. حمزہ وصلی کو زبر دے کر جوڑا اور اگر اس سے ملایا تو لیحق الحق ویبطل الباطل. زبان کو جڑ سے اٹھائیں گے. تا والا مخرج اپنی جگہ. تا اور طا کے مخرج میں فرق ہی یہی ہے کہ زبان کو جڑ سے اٹھائیں گے طا کو ادا کرتے ہوئے، جبکہ تا کی ادائیگی میں زبان پیچھے سے نیچے ہی رہے گی اپنی جگہ پہ. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ و اونٹ گول. لو لین ہو رہا ہے. لو کا متحرک ہے، باریک ہے. باریک ہے. ری متحرک ہے. ہا متحرک ہے. اور اگر ملائیں گے تو کریہل مجھ. جیم پہ کلکلا کریں گے. را کو باریک کریں گے. ہونٹ گول کریں گے. مد اصلی ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہے. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.